السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، بہت اہم بات آپ لوگوں سے کرنی ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چاروں طرف کس طرح کے حالات ہیں، اور فرمایا جتنے بھی برے حالات، جتنے بھی برے آپ کی طرف جتنی بھی برے حالات آتے ہیں اور جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں، وہ سب صرف اور صرف آپ کے اعمال کا سرمایہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کچھ چیزیں آسمان سے زمین کی طرف آ رہی ہیں اور کچھ چیزیں زمین سے آسمان کی طرف جا رہی ہیں۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جو چیزیں زمین سے آسمان کی طرف جا رہی ہے یہ آپ کی امت کے اعمال ہیں، اور جو چیزیں آسمان سے زمین کی طرف آ رہی ہیں یہ اللہ رب العزت کے فیصلے ہیں۔ جیسے اعمال یہاں سے جاتے ہیں ویسے فیصلے آتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ جس قدر بھی حالات ہیں یہ سب ہمارے گناہوں کی نحوست ہے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس کے لیے ایک بہت آسان سا وظیفہ بھی ہے جو احادیث کی کتابوں میں بکثرت ملتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چچا، اے عباس، کل میرے پاس آنا، میں تمہیں ایک عطیہ کروں گا، ایک چیز دوں گا، تمہیں 10 چیزوں کا مالک بناؤں گا۔ تو یہ بات سن کر انہوں نے سوچا شاید مجھے کوئی تحفہ دیں گے۔ وہ اگلے دن تشریف لائے اور یہی سوچ کر آئے کہ شاید مجھے کوئی تحفہ دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے، اے میرے چچا، تم 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح اس طرح پڑھو۔ کس طرح؟ وہ طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح پڑھوں واسطے اللہ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیں، اور ثنا پڑھیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ ایسے نیت باندھے باندھے ہی تیسرا کلمہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور ایسے انگلیوں کو دباتے رہیں تاکہ پتہ چلے کتنا پڑھ لیا ہے۔ 15 بار پڑھیں۔ اس کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمد شریف اور کوئی سورت ملائیں۔ جب سورت پوری ہو جائے تو رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پھر سے تیسرا کلمہ یہیں کھڑے کھڑے قیام میں پڑھیں۔ جب یہ 10 مرتبہ پورا ہو جائے اس کے بعد رکوع میں جائیں اور رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم پڑھیں، اور تسبیح پوری کرنے کے بعد رکوع میں وہیں پر رہتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے سے پہلے وہیں پر 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پھر پڑھیں۔ جب 10 مرتبہ پورا ہو جائے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، اور یہیں کھڑے کھڑے کوما میں یہیں پر کھڑے کھڑے 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پھر سے پڑھیں۔ جب یہ بھی پورا ہو جائے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے سجدے میں چلے جائیں، اور پہلے سجدے میں جا کر سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ اس کو پورا کریں، اور پھر جب یہ تسبیح پوری ہو جائے تو اسی پہلے سجدے میں 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں، اور 10 مرتبہ جب یہ پورا ہو جائے تو اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں، یعنی دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے اور پہلے سجدے سے اٹھنے کے بعد بیٹھے بیٹھے وہیں پر 10 مرتبہ پھر سے تیسرا کلمہ پڑھیں، اور جب یہ تعداد بھی پوری ہو جائے تو پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں چلے جائیں اور سجدے کی تسبیح پوری کریں۔ اس کے بعد 10 مرتبہ پھر سے تیسرا کلمہ پڑھیں، اور جب 10 مرتبہ پورا ہو جائے تو اللہ اکبر کہہ کر دوسری رکعت کے لیے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہوا۔ اسی طرح 75 کر کے 4 رکعتیں پڑھنی ہیں، یعنی 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ ہوگا۔ اس نماز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہو سکے تو زندگی میں کم سے کم ایک بار اس کو ضرور ادا کریں۔ آپ نے تو یہ فرمایا تھا اگر ہو سکے تو اس کو روزانہ پڑھا کریں، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم زندگی میں 1 مرتبہ تو پڑھ ہی لیں۔ اس کے پڑھنے سے اللہ رب العزت پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، چاہے وہ نئے ہوں یا پرانے ہوں، چاہے وہ آپ نے آنکھوں سے کیے ہوں، چاہے وہ ہاتھوں سے کیے ہوں، چاہے وہ پیروں سے کیے ہوں، چاہے وہ کسی بھی طرح کے گناہ ہوں، تو اللہ رب العزت تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ بہت جامع عمل ہے، اس کے بہت بڑے بڑے فضائل ہیں۔ میں نے تو یہاں تک سنا ہے اپنے بزرگوں سے، دارالعلوم دیوبند جیسے ادارے کی جب بنیاد رکھی جا رہی تھی اور انگریز حکومت اس کو منظوری نہیں دے رہی تھی، اس کو بننے دینا نہیں چاہتی تھی،
تو ایسے وقت میں حضرت قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بہت زیادہ پریشان تھے اور وہ اپنے وظائف پورے کر کے جب رات کو لیٹے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ ارشاد فرمایا، اے قاسم کیوں گھبرا رہے ہو؟ تم صلاۃ التسبیح کے ذریعے سے اللہ سے مدد حاصل کرو۔ اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، سنگ بنیاد رکھی، اور فرمایا کہ تم صلاۃ التسبیح کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ اور میں نے خود یہ تجربہ کیا ہے، کوئی بھی مصیبت ہو، کسی بھی طرح کی مصیبت ہو، چاہے وہ بیماری کے لائن سے ہو، کاروبار کے لائن سے ہو، پریشانیوں کے لائن سے ہو، کسی بھی طرح کی مصیبت ہو، بچیوں کے رشتے نہ آ رہے ہوں، بچے نافرمان ہو رہے ہوں، روزگار نہ مل رہا ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوں، حالانکہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، بعض مرتبہ ایسا لگتا ہے نہیں ہو رہی ہیں، کوئی بھی پریشانی ہو، چاہے وہ زمینی ہو یا آسمانی ہو، اللہ پہ بھروسہ کر کے صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں۔ اگر ہو سکے تو روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اس کو پڑھنے کا معمول بنائیں، اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر جمعہ کی نماز سے سنتوں کے بعد اور فرضوں سے پہلے اس کو پڑھ لیا کریں۔ جو مرد حضرات ہیں، جو عورتیں ہیں، وہ جمعہ کی نماز میں ہی اس کو پڑھ لیا کریں، یعنی 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح۔ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے، مصیبت زداؤں کی مدد ہوگی، اور انشاءاللہ پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ نکالیں گے، چاہے وبا ہو، مصیبت ہو، پریشانی ہو، کتنی ہی بڑی پریشانی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہر حال میں مدد فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے حق میں بھی دعا کریں کہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ سیاہ کار پاتا ہوں، اور اپنے حق میں بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ہدایت کے نور سے مالا مال فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔